جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس حدیث میں سب نے اتفاق کیا ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں ہے کسی وجہ سے بھی۔ ایک صحابی پر کرم فرمایا، کہا کثرت سے درود پڑھو، لیکن ساتھ کیا کہا، تمہارے لیے اچھا ہے، یہ نہیں کہ مجھ کو بھی کچھ فائدہ پہنچے، نہ اس کو ہمت دلائی، تمہارے لیے اچھا، بھلا کرتے تھے جیسے ہمارا تمہارا بھلا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں خدا اس مرد پہ رحم کرے جو عورت کو تہجد کو اٹھاتا ہے، خدا اس عورت پہ رحم کرے جو مرد کو اٹھاتی ہے، دونوں میں سے اگر کوئی نہیں اٹھتا ایک دوسرے پر پانی پھینکتے ہیں۔ دیکھا، کام ہمارا تمہارا بنے اور دعائیں وہ ہم کو دیں، سوچنے کی بات ہے۔ جیسے ماں باپ بچے سے پیار کرتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، ایسے ہمارے تمہارے ساتھ ان کا رویہ۔ کہا خدا اس آدمی پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ اب فائدہ تمہارا ہے، دعائیں بھی ہم کو دے رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مان جائیں، جیسے آدمی بچے کو مناتا ہے کسی طرح یہ مان جائیں۔ تو ایسی شفقت ہے ان کی اپنی امت پر، ایسی کثرت درود کا اس کو کہا تو کہا تیرے لیے اچھا ہوگا، لیکن میری ضرورت ہے کہ میری وجہ سے جو فائدہ تم کو پہنچے گا وہ ساری عمر شاید نہ پہنچ سکے کسی عمل سے بھی۔ حقیقت بھی ہے، آپ دیکھو ساری عمر آپ عمل کریں، لاکھ نمازیں پڑھیں، روزے پڑھیں، سب اچھا ہے، لاکھ حج کریں، سب اچھا ہے، لیکن آقا جی کا سامنا نہیں ہوا تمہارا۔ ایک سامنے میں اتنی بات ہے، تم صحابی نہیں بن سکتے، عابد بن گئے، زاہد بن گئے، سب کچھ بن گئے، اور صحابی نہیں بن سکو گے۔ اور صحابی کیسے بنتا ہے؟ لاکھ حج روز و نمازوں سے نہیں بنتا۔ اگر آمنا سامنا ہو گیا تم صحابی، اس آمنے سامنے میں اتنی بڑی بات ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا، نبی نے اس کو دیکھا، وہ صحابی۔ اور جس نے نبی کو نہیں دیکھا اس نے ان کو نہیں دیکھا۔ ہاں جی، قیامت تک حج کرتا رہے، روزے کرتا رہے، عابد زاہد بن جائے گا، صحابی نہیں بنے گا۔ اگر اس کی زندگی کا ایک دن باقی ہے، ایک دن باقی ہے، استغفر اللہ، اور دنیا کے گناہ اس کے سر پر ہیں، لیکن آقا جی کو دیکھ لیا، انہوں نے دیکھ لیا، صحابی ہے۔ تو بالاتفاق صحابی وہی ہوتا ہے، اتفاق ہے اس پر علماء کا، محدثین کا، جس کو نبی کا سامنا ہوا۔ اور آقا جی نے کہا بھی ہے، یقین رکھنا چاہیے، جس نے مجھے سوتے دیکھا، من رآنی مناماً فسیرانی یقظۃ، جس نے نیند میں مجھے دیکھا وہ جاگتے بھی دیکھ سکتا ہے اگر وہ چاہیں گے تو، اگر اس کے دل میں محبت ہوگی تو۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی تعداد تو وہی ہے علماء کے ہاں جن اس وقت دیکھا، لیکن اہل حقیقت کے نزدیک صحابہ کی تعداد لاکھوں پر ہے۔ ہر زمانے میں اولیاء صالحین ہوتے ہیں جن کو سامنا جاگتے ہو جاتا ہے، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے، اور ان چیزوں کو ماننا چاہیے۔ اس لیے اولیاء اللہ اور نبی پر جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو یہ تما رکھنی چاہیے کہ ہم اس قابل نہیں، یہ منہ سے نہ بولیں، لیکن دل میں رکھے کہ اگر قسمت جاگ جائے، ان کا ایک دفعہ سامنا ہو جائے، تم صحابی، تم صحابی۔ ان چیزوں کو مانو، اولیاء اللہ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، اور یہ چیزیں میں تم کو یاد دلاتا رہتا ہوں۔ اگر ان کی سفارش تمہارے حق میں آ گئی، تم کو حال مستقبل میں گناہ کرو یا نہ کرو، جو مرضی کرو، معافی ہے، کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں بہت بڑی سفارش موجود ہے، حضرت محمد مصطفیٰ۔ اس لیے آقا جی نے کہا ہے، کیا کہا؟ تو ہم کو ان کو نہیں بھولنا چاہیے،
شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے، قتل، خون، استغفر اللہ، زنا، جو بھی کیا، ان کے لیے بھی میری سفارش ہوگی۔ اور آقا کی سفارش خدا واپس نہیں کرتا، بلکہ سفارش کرنے سے پہلے قرآن میں کہہ دیا ہے، ابھی سفارش نہیں کی ہے، کہنے سے پہلے کہہ دیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنے پر ظلم کریں یا ایسے سنگین جرم کر لیں جو واقعہ سنگین جرم ہے، معافی کے قابل نہیں ہیں، آپ کے پاس اگر آتے ہیں، آپ کے پاس اگر آتے ہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول کریم نے سفارش کر دی کہ بخشش کی، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پہلے کہہ دیا تو اللہ کو پائیں گے کہ توبہ بھی قبول کر لی اور رحم بھی کر دیا، پہلے ہی کہہ دیا کہ ادھر جاؤ گے تو ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر ادھر نہیں گئے مثلا تو قرآن میں دوسری آیتیں ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، بعضوں نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اچھے عمل بھی کر بیٹھے، گناہ بھی کر بیٹھے، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ، شاید خدا بخش دیں، شاید کے لفظ شاید ہم بخش دیں، ایک دم نہیں کیا چھوٹ، ایسے کہا ہے۔ اور دوسری آیت میں کہا ہے جس نے گناہ کیا، فحشہ کیا، دوبارہ کوشش کرے ایسا نہ کرے، دیکھو پھر تھوڑی تنبیہ ہے، دوبارہ کوشش کرے ایسا نہ کرے تو معافی کی صورت ہو جائے گی، دوبارہ نہ کرے ایسا۔ اور آقا کے جی نے دخل دیا، جیسے اصحاب بدر میں سفارش کی تھی آپ نے، تو خدا نے کیا کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تو آقا جی نے کہا میں نے تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگی، اور خدا نے اطلع علی اہل بدر، معافی دے دی، یہ نہیں کہا کہ وہ تو دی، اطلع اہل بدر کو ایسے دیکھا جیسے کوئی بیٹھے بیٹھے ایک دم دیکھتا ہے، یہ ایسا لفظ بولا، یہ سوچنے والی بات ہے، ذرا سوچیں اس کو۔ جب معافی کی درخواست کی اہل بدر کی، ان اللہ اطلع علی اہل بدر، خدا نے جھانکا اہل بدر کو، کن کی سفارش ہو رہی ہے؟ کیا کیا کہوں تمہیں، معشوق ہے نا، عاشق معشوق کا مانا، ان اللہ اطلع، خدا نے جھانکا، غور سے دیکھا ان کو کہ کس کی کن کے لیے سفارش ہے۔ پھر کیا کہا آقا جی کہتے ہیں، فرمایا کہا اللہ نے اعملوا ما شئتم، آئندہ جو مرضی کرو، منمانی کرو، گناہ کرو نہ کرو، جو کرو، تم کو آئندہ معافی کی ضرورت ہے، ایڈوانس معافی ہے، معاف کر دیا۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں، صحیح حدیث ہیں، اس لیے خدا سے دعا کریں ان کی قدر اور عظمت دل میں اترے۔ ہمارے تمہارے اعمال ہم کو فائدہ دیں گے، لیکن جو ان کی سفارش ہے ان کا سامنا فائدہ دے گا، کروڑوں سال کی عبادت ہم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اتنی قدر ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ کہتے ہیں جو اللہ رسول سے رابطہ رکھتے ہیں، مشائخ اولیاء کہتے ہیں اگر کسی کا رابطہ خدا رسول سے ہے، اس سے ہاتھ ملا لے، ساری عمر کے اس کے اعمال اتنا فائدہ نہیں دیں گے جتنے رابطے والے کے ہاتھ لگا اس کو، کیونکہ وہ ہاتھ سرکار کے ہاتھ سے جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں مشہور ہیں اور حقیقت ہیں، لیکن لوگ غفلت میں آ گئے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ عمل تو کرو، لیکن ان کا امتیاز ہے، بڑا امتیاز ہے، تو یہ چیزیں یاد رکھیں۔ اس لیے میں یہاں آتا ہوں، فقط تقریر کے لیے نہیں آتا ہوں، اللہ کو گواہ کرتا ہوں، فقط اس لیے نہیں آتا ہوں میں تم کو اپنی پیری تم پر جماؤں یا تم کو معطل کروں،
اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تم کو معتقد رسول اللہ کا بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر لحاظ سے اتفاق ہونا چاہیے رسول اللہ سے، اور ان کی محبت کے کاموں کی تمنا ہونی چاہیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی مفاد بیچ میں نہ رکھیں کہ بس وہ راضی کسی طرح ہو جائیں۔ یہ اس لیے آتا ہوں اور اپنا یقین نہیں بنوانے آتا ہوں، آپ مجھ پر یقین کریں، سچ مانو میں تمہارا دعا گو رہوں گا، میں قسم کہتا ہوں، میں بڑی مشکل سے آتا ہوں، میری یہ تمنا ہوتی ہے آقا جی سے ہر کوئی معافقت کرے، ان سے محبت کرے، اور ہمارا تمہارا اتفاق ہو حضرت محمد مصطفیٰ سے، زمانے کو نہ دیکھے، مفاد کو نہ دیکھے، کسی چیز کو نہ دیکھے، جو وہ کہیں دل سے مان لے، اس میں فائدہ نہ ڈھونڈیں کہ مجھے اس میں فائدہ بھی ہوگا نہیں ہوگا، نہیں، وہ جو کہیں تم مان لو، فائدہ رکھو جائز ہے لیکن فائدے کو بھی بھول جاؤ۔ ایک صحابی تھا بہت محبت والا تھا، تو نفلیں بڑی پڑھتا تھا، اتفاق ہوا آقا جس کے گھر میں چلے گئے، اس کے گھر میں چلے گئے، دیکھا ماتھے پر بھی نشان تھے، گتھا گھسیٹا ہوا تھا بہت سجدے کر کے، اور زمین پر بھی نشان پڑ گئے تھے کچھ، تو نبی کریم نے امتحان لیا اس کا، کہا یہ جو تم نے عبادت کی ہے، یہ متھا گھسیٹا ہے، یہ سب قبول نہیں ہے، یہ سب قبول نہیں ہے۔ تو اس نے عاشق نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ جو آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں قبول ہے یا نہیں ہے، میں نے یہ نیت نہیں رکھی میری نماز روزہ قبول ہو جائے یا نہ ہو جائے، میری نیت میں تھا آپ نے کہا ہے نا میں نے کرنا ہے، میں نے اس چیز کو سامنے نہیں رکھا ہے یہ قبول ہوگا پھر یہ فائدہ ہوگا، میں نے آپ کو سامنے رکھا ہے۔ یہ کیسا جواب ہے؟ کہا میں اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، بہت عبادت کروں، آپ کا حکم تھا نہ کرو میں نے کیا ہے، اب قبول ہے یا نہیں ہے یا رہتا ہے، میں نے اس نیت سے نہیں کیا، میں نے آپ کا حکم مانا، آپ نے کہا میں نے کیا، پھر کہا یہ سب قبول ہے۔ تو محبت میں لوگ درجات ہوتے ہیں، بعضوں کو محبت کم ہوتی ہے، بعضوں کو زیادہ ہوتی ہے، بعضوں کو برائے نام ہوتی ہے، بعضوں کو پاگل کی طرح محبت ہوتی ہے، ہاں بس وہ کہتا ہے وہ کہیں اور میں کروں، مجھے سود و زیان سے کیا، نفع نقصان سے مطلب نہیں، آقا سے مطلب ہے۔ تو یہ چیزیں جیسے علم میں ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم کا امتیاز ہے، جیسے میں نے کہا کروڑوں برس کی عبادت، قیامت تک کی عبادت، لیلۃ القدر، حج، عمرے سب کیا، سب قبول بھی ہو گیا، کوئی شک نہیں، لیکن تم صحابی نہ بن سکے، عابد بن گئے، زاہد بن گئے، یہ بن گئے لیکن صحابی نہیں بنے۔ ایک دن عمر کا باقی تھا، اس کی قسمت جاگی، اس کو آمنا سامنا ہو گیا، کس کا؟ حضرت محمد، کہ اس نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا، یہ دیکھنے میں اتنی بات ہے وہ صحابی ہو گیا۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں، یہ چیزیں سوچتا رہتا ہوں، پھر کہتا ہوں کب تک گھسیٹے گا، یہ نفل پڑے گا، یہ پڑے گا، تو اس طرف بھی ذرا سوچ، ان کی طرف، یہ تو سب کرتے ہیں۔ تو ایک اور کرم کا تقاضا، جس کا سامنا ہوا اس کا پتہ کیا ہوا، صحیح حدیث ہے، اس نے ساری عمر کفر کیا، کفر سے بڑا گناہ کوئی نہیں، شرک اور دوسرے گناہ تو ہیں ہی اس کے، اور اس کفر سے بڑا کفر کرنے آیا تھا۔ توبہ نعوذ باللہ، اس بات ڈر ڈر کے کہتا ہوں، آقا جی کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، اوپر یہ، لیکن قسمت اس کی، اس وقت آقا جی کی طبیعت جوش رحمت میں تھی، کس میں؟ جوش رحمت میں۔ تو آقا جی نے اس کی طرف دیکھا،
بلایا ادھر آؤ، سینے پہ ہاتھ رکھا اس کے۔ ایسے واقعات اور بھی سنائی اس کا یا دوسرے کا۔ بہرحال آقا جی نے اس کی طرف دیکھا، جب دیکھا رحمت کی نظر سے اس کا دل بدل گیا، قریب آ گیا، جو قتل کی نیت سے آیا تھا۔ کہا میرے ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں اور میں بری نیت سے آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور میں اب یہ جان آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ مہربانی کریں، تلوار دو آپ کے ہاتھ میں مجھے دیں، جو مجھے لائے میں ان کو قتل کروں۔ آقا جی نے کہا کلمہ تو پڑھو۔ کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا، کلمے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ یہ مفہوم تھا۔ کہا کچھ تو پڑھو نا، بس آپ مل گئے کافی ہے۔ بڑا امتیاز۔ پھر دیکھا آقا جی نہیں مانتے ہیں، آقا کے اصرار سے کلمہ پڑھا، اصرار سے، اور پھر آقا جی نے اس کو تلوار اپنے ہاتھ سے دی، اپنے ہاتھ سے تلوار دی اور آگے جہاد میں کیا۔ اب اس نے ساری عمر نماز نہیں پڑھی تھی اور کفر کیا تھا، اور اس نیت سے آیا تھا آقا جی کو قتل کرنا۔ ایک وضو سے نہیں کیا، ہاں جی کچھ نہیں، لیکن اس کی قسمت جاگی، اس کو سامنا ہو گیا آقا جی کا۔ تو آقا جی کا آپ کو پتہ ہی رحمت للعالمین ہے، کافر کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی، یہودی کے لیے بھی، نصرانی کے، ہر کسی کے لیے، چاہے وہ کافر ہوں، اور اللہ ان کی وجہ سے عذاب بھی نہیں اتارتا۔ کافر آقا جی کو تنگ کرتے تھے اور کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا، ہم اتنی گستاخیاں کرتے ہیں۔ کیونکہ جب کسی پر عذاب آتا ہے، کافر پر یا مسلمان پر، آقا جی کو گوارا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات دیکھو، چاہے یہودی و نصرانی، وہ یہی چاہتے ہیں یہ ایمان لیتا بچ جاتا تو اچھا تھا، یہی چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں جہاد کیا وہ حکمن تھا، حکم نہ ہوتا اب جہاد بھی نہ کرتے، جہاد بھی نہ کرتے، اتنے رحیم و کریم، جہاد بھی نہ کرتے۔ تو اور قرآن کی آیت میں پتہ ہے کیا ہے کہ آیت میں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے آپ کو اس غم میں ختم کر دو گے، کافروں کے غم میں، کافروں کے غم میں، کہ یہ ایمان لیا، اتنا کیوں سوچتے ہو، اسفاً افسوس کر کر کے کہ ایمان نہیں لاتے، اتنا غم کیوں کرتے۔ یعنی کافروں کے لیے بھی چاہتے تھے کہ یہ بچ جائیں تو اچھا ہی ہے، ان پہ عذاب آتا تھا کو خوشی نہیں ہوتی تھی، غم ہی ہوتی تھی، خوشی نہیں ہوتی تھی۔ اس سے خدا نے یہ آیتیں بھی اتاری یہاں پر، اس قدر رحیم و کریم۔ تو کافر کہتے تھے ہم اتنا گستاخیاں کرتے ہیں، کیوں نہیں ہم پر پتھر برستے، آسمان سے عذاب آتا۔ تو خدا نے کیا کہا، قرآن کریم کی آیت ہے، کوئی یعنی کوئی ضعیف بات نہیں ہے، مضبوط بات ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو خدا نے جواب دیا وما کان اللہ لیعذبہم، خدا ان کو عذاب نہیں دے سکتا، کیوں؟ آگے غور کرنا، وانت فیہم، بیچ میں آپ جو بیٹھے ہیں، ایک بولتے ہیں کیوں نہیں آتا، آ تو جاتا، لیکن آپ کی وجہ ہے کہ آپ کو گوارا نہیں ہوتا کہ کسی کافر کو بھی عذاب آئے، تو اس لیے آپ کو ناگواری ہوگی، تو ہم تو آپ کی وجہ سے چپ۔ ہاں دیکھا، یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کیوں نہیں اللہ پر عذاب اتارتا، ہم جتنا کچھ کرتے ہیں۔ تو خدا نے آیت اتاری وما کان اللہ لیعذبہم، خدا عذاب وہاں نہیں اتارتا، کیوں نہیں اتارتا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جو بیچ میں بیٹھے ہیں آپ کو گوارا ہوگا، پھر آپ کی طبیعت کے خلاف میں کیسے کروں؟ تو بتاؤ اگر یہ چیز ہم سوچیں
تو ہم کو کتنی محبت کرنی چاہیے آقا جی سے، جتنی بھی کریں کم ہے۔ اور ایک حدیث میں کہا تم میں سے کسی کو کانٹا نہیں چبھتا، اس کی تکلیف مجھ کو ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھا، اس لیے ہم ادھر آتے ہیں کہ ان کی نظر کرم پڑ جائے، سامنا ہو جائے، لیکن منہ سے نہیں کہتے ہیں، اور کبھی تقاضا کرم ان کا دیکھتے ہیں کہ اس طرف خاموش۔ انسان اپنی وقت کو دیکھے تو ایسی چیزیں زبان سے نہ نکالے۔ اولیاء اللہ کہتے دل میں لالچ رکھے، تو دل میں تو لالچ ہے، زبان سے تو نہیں کہتا ہوں، لیکن کبھی کہہ دیتا ہوں ڈر ڈر کے، کر آیا محمد کو کہ ایک نظر مل جائے۔ تو یہ انسان اگر مجبوری میں کہہ دے، پریشانی میں کہہ دے، بے ادبی تو نہیں ہے، وہ کہ بے ادبی ہے کہ اپنی وقت سے زیادہ بات کی ہے تم نے۔ تو میری سوچیں کچھ اس قسم کی ہیں۔ اس لیے جب میں اندر سے آتا ہوں، اللہ کی قسم بہت ڈر ڈر کے آتا ہوں، سوچتا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ پابندی میں آ جاتا ہوں۔ جیسے آپ نماز کی نیت نہ کریں، نماز تو آپ پر پابندی نہیں ہے، ایسے بیٹھیں ہنسیں جو مرضی کریں، پابندی نہیں ہے آپ پر۔ اگر اللہ اکبر کے نماز کی نیت کر لی، آپ پابندی میں ہیں، ادب سے نماز میں کھڑا ہونا ہے، ایسے نہیں کرنا جب تک کہ سلام نہ پھیریں۔ صحیح غلط ہے؟ ایسے ہی جب میں یہاں آتا ہوں کہ نیت کر لیتا ہوں، پابندی میں آ جاتا ہوں، سوچ کے بولتا ہوں، نیت کر کے آ گیا نا۔ جب نیت ان کی کر لی تو پھر مجھے احتیاط کرنی چاہیے بولنے میں، ہنسنے میں۔ ایسے آپ جو یہاں آتے ہیں، نبی کریم فرماتے میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں قریب۔ آقا نے فرمایا کہ ایسے ہم کو دیکھتے ہیں جیسے ان کی ہتھیلی کہاں ہے، ایسے میرے سامنے۔ آپ نے جو یہ بات کہی ہے صحیح حدیثوں میں، اس میں شک کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے، چاہے ہم دیکھیں نہ دیکھیں، انہوں نے ایسا کہا ہے۔ اور اب ہم آپ ان کے سامنے ایسے ہیں، لیکن ہم کو آپ کو پتہ نہیں چلتا، پتہ نہ چلے کہا تو انہوں نے ہے۔ تو جو آدمی چیز کو ذرا سمجھے غور سے اس حدیث کو، تو اس کو یہاں آ کے کتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر وقت سوچے دیکھ رہے ہیں۔ تو پابندی سے بیٹھے، پابندی سے اٹھے، پابندی سے جائے، تو یہ اچھی بات ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ میں نے آپ کو ایک فکر دی ہے۔ اس لیے میں بیمار بھی ہوں، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، محبت کے تقاضے سے آ جاتا ہوں، اور میں جیسے میری طبیعت میں آ جاتا ہے، جب ہمت پاتا ہوں اور وہ حیات النبی دیکھتے ہیں تو میں عرضی پیش کر دیتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں میں عرضی پیش کر دوں، آپ کی نیت کے ساتھ آپ کو بھی ساتھ رکھوں، اور جو الفاظ میں کہوں وہ آپ بھی کہیں عاجزی سے، اور ان کو حیات النبی سمجھے کہ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ کہیں واقعی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، حدیث میں شک نہیں، باقی اختلاف کی باتیں نہ کریں، لیکن یہ انہوں نے کہا ہے، جو ان کی زبان سے نکلے اس کو ماننا چاہیے۔ تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ، دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ، دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، 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 یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی،
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔